بیان کیے نا کہ یہ ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں، تو اس نے اپنی مجلس میں یہ بات کی اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ منافق ایسے ہیں ویسے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو پھر ہم تو گدھے ہیں، بلکہ گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس نے یہ بات کی غصے میں۔ ایک صحابی حضرت عامر وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ بات سن لی اور آ کے نبی علیہ السلام کو بتا بھی دیا اور اس کو کہا بھائی تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، تم گدھوں سے بھی بدتر ہو۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے بلا کے پوچھا تو وہ انکار کر گیا۔ یہ ان کی عادت تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اب تم دونوں بندے، منافق بھی اور مومن بھی، مسجد نبوی کے ممبر کے پاس کھڑے ہو کے قسم اٹھا دو۔ منافق یہ قسم اٹھائے کہ میں نے یہ بات نہیں کی ہے، اور مسلمان حضرت عامر یہ دعا کرے، یہ قسم اٹھائے کہ اس نے یہ بات کہی ہے۔ منافق کو کیا فکر تھی، اس نے فوراً قسم اٹھا دی۔ حضرت عامر نے بھی قسم اٹھا دی اور قسم اٹھا کے دعا کی اور کہا یا اللہ تو کسی طرح اپنے پیغمبر کو اطلاع دے دے اس بات کی جو تیرے نزدیک سچ ہے، تجھے پتہ ہے میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے یہ آیات اتار دی۔ جب یہ آیات اتری، منافق کا جھوٹ سامنے آیا تو اس نے کہا حضرت بات بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا یہ ساتھی کہہ رہا ہے، میں نے ایسے کہا تھا، لیکن اسی آیت میں اللہ نے توبہ کی ترغیب بھی دی ہے نا، میں توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اور یہ بندہ پھر مخلص صحابی بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کرتا ہے تو پھر ایسے ہو جاتا ہے۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی اور کہتے کہ ما قالو، کہ انہوں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا بھی ہے اور انہوں نے کفر ظاہر کیا اسلام قبول کرنے کے بعد۔ وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا بما، اس کام کا جو وہ کر نہیں سکے، رسول اللہ کے قتل کا فیصلہ کیا تھا نا۔ وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں بدلہ لے رہے وہ اس بات کا، مگر اللہ نے غنی کر دیا ان کو اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ جی میں پنجابی پتہ نہیں تھوڑا کہیں دیں ساڈے کہیں دیں آکھے رج کھان دیاں مستیاں، اولاد بگڑ جائے نا تو پھر بندہ کی کہندا ہوندا بھئی یہ جو کچھ بگڑ جائے تو پھر ظاہر حرکتیں بھی تو کر دیں نا، تو پھر بندہ عاجز آ کے کیا کہتا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ تیری ہر جائز ناجائز بات میں نے مانی ہے، یہ تو صرف اس لیے کر رہا ہے کہ تیری ساری ضرورتیں میں نے پوری کی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم جو کچھ کر رہے ہو نا، یہ اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں پیسہ دے دے کے مالدار کر دیا ہے، اور تسی ہن بہتا کھا گئے ہو، بہتا آ گیا، اس وقت تسی مستیاں کرن لگ پئے ہو۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھرے رہیں گے، توبہ نہیں کریں گے، يُعَذِّبْهُمْ، تو اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک قسم کا عذاب، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ آ گئی تو کوئی ان کو بچانے والا ہوگا تو سن لو، وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اگلی آیات میں ایک اور واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا، سالبہ اس کا نام تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت دعا کرو اللہ پاک میں بہت سارا پیسہ دے، تو جدوں اللہ پیسہ دے گا نا تو میں اللہ دی راہ چ خوب خرچ بھی کراں گا۔ نبی علیہ السلام نے اسے کہا میاں دنیا کا پیسہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی بڑی آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ وہ چلا گیا، دوبارہ آیا، پھر آپ نے دعا کر دی۔ دعا جو کی آپ نے، چند بکریاں تھیں اس کے پاس، برکت پڑنا شروع ہوئی، اتنی برکت پڑی بھئی مسجد نبوی کے قریب اس کا گھر تھا اور وہ گھر تنگ ہو گیا، اس نے گھر تھوڑی دور لے لیا بکریوں کی وجہ سے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہر نماز پہ حاضر نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرا، بکریاں اور زیادہ ہو گئیں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ مدینہ سے نکل کر وہ جنگل میں چلا گیا، وہاں سے وہ صرف جمعے کے لیے آیا کرتا، اور مصروف ہوا تو پھر بالکل ہی آنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، عالم الغیب تو ویسے آپ تھے، پوچھا لوگوں سے بھائی میاں وہ کیا ہوا، ہاتھ وہ نظر نہیں آتا سالبہ، لوگوں نے بتایا تو آپ علیہ السلام نے بڑے افسوس کا اظہار کیا۔ پھر بعد میں جب زکوٰۃ اور صدقات کی